تو دنیا کی محبت تو اس طرح ہمارے اندر رچ اور بس گئی ہے کہ ہم اس کو جمع کرنے کے لیے کوئی بھی طریقہ اور راستہ اپناتے ہیں. اور موت سے نفرت، موت سے نفرت، یہ موت ہی سے نفرت ہے اور دنیا کی محبت ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی دستگیری کے لیے، ان کی مدد کے لیے اور ان کے پہلو میں کھڑے ہونے کے لیے بعض دفعہ ان کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری دنیا کے عیش میں کوئی خلل پڑ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا کرنے سے ہم جنت میں چلے جائیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ موت کا وقت متعین ہے، موت کا وقت متعین ہے. اگر موت کا ٹائم نہیں ہے تو آندھی اور طوفان ہو، سمندر کی موجیں ہوں، سمندر کی لہریں ہوں اور دشمنوں کے توپ، گولے اور بارود ہوں، اس کے باوجود ان کی تلواروں کی جھنکار ہو، نیزے ہوں، خنجر ہو، دشمنوں میں انسان گھرا ہو، پھر بھی موت نہیں آئے گی. اور موت کا وقت ہو گیا ہے تو آپ کے ایسی روم میں بیٹھے بیٹھے آ جائے گی، اس کا ذریعہ اور سبب پیدا ہو جائے گا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بڑی آرزو تھی کہ شہادت کی موت آئے، لیکن بستر پہ ان کا انتقال ہوا. وہ آخری وقت میں روتے تھے کہ زندگی کے ہمارے ایام اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے گزرے اور مجھے میدان کارزار میں موت نہ آئی، مجھے بستر میں موت آ رہی. تو وہن جو وہن ہے یعنی دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، جب یہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی تو دشمن ہم پر غالب آ جائے گا اور ایک دوسرے کو سب ہم پر ٹوٹ پڑیں گے، ایک دوسرے کو بلائیں گے ہم پر ٹوٹ پڑنے کے لیے. لیکن اگر ہم موت سے محبت کرنے لگیں اور دنیا کو ہم یہ سمجھیں کہ یہ ہماری لونڈی ہے، یہ ہمارے پاس آ کر کے رہے گی اور جائز طریقے سے آئے گی، تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مدد بھی آتی ہے، فیصلے ہوتے ہیں، کامیابی کے فیصلے ہوتے ہیں، فتح یابی کے فیصلے ہوتے ہیں. قرآن شریف میں سورہ آل عمران میں تفصیل ہے 169 سے لے کر کے 175 تک جو آیتیں ہیں، اس کو آپ پڑھیں گے، اس کا ترجمہ تو بہت کچھ آپ کو معلوم پڑے گا. واقعہ یہ ہوا کہ غزوہ احد میں کفار کو وقتی طور پر تھوڑا کامیابی ملی، وقتی طور پر تھوڑا کامیابی ملی. تو کچھ دور جانے کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم تھوڑی اور محنت کرتے تو مسلمانوں کو بے خوبن سے جڑ سے ختم کر دیتے اور یہ ہمیشہ کے لیے ہم کو فرصت مل جاتی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس منصوبے کے تعلق سے کچھ خبر ہوئی. اس کے علاوہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ آج ان کو وقتی کامیابی ملی ہے، ہمیں ان کا تعاقب کرنا چاہیے، پیچھے جانا چاہیے ان کے دوڑانے کے لیے، تاکہ ان کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ مسلمان کمزور ہیں. ہم ان کو جب چاہیں گے لقمہ تو سمجھیں گے نگل لیں گے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو اس بات کی اطلاع کی. میں بتانا چاہتا ہوں موت سے جب محبت ہوتی ہے تو اللہ کیسے کامیابی عطا فرماتا ہے. لوگ
یہ نہیں کہا صحابہ کرام نے کہ ابھی تو ہم غزوہ احد میں زخموں سے چور ہیں اور بستر پہ پڑے ہیں، چلنے پھرنے کی سکت نہیں ہے، بہت زخمی ہیں۔ قبیلے عبد الاشہل کے دو بھائی، قبیلے عبد الاشہل کے دو بھائی، دونوں بہت زخمی تھے، لیکن دونوں نے یہ طے کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان ہے تو ہمیں چلنا چاہیے۔ ایک بھائی تو بہت زخمی تھے، تھوڑا چلتے بیٹھ جاتے تو دوسرا بھائی ان کو اٹھاتا، دونوں زخمی تھے لیکن گئے۔ اور بہت سے صحابہ کرام ایسے ہی۔ یہ کیا تھا؟ یہ موت سے نفرت نہیں تھی، موت سے محبت تھی، شہادت سے عشق تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر مر مٹنے کا جذبہ تھا۔ اور حمراء الاسد جو کہ مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تک ان کا تعاقب کیا، اور ابو سفیان جو کہ سردار تھے اس وقت کفار کے لشکر کے، معبد الخزائی، ان کو مل گئے، ان سے پوچھا ذرا حال بتاؤ کیا ہے؟ تو معبد الخزائی نے کہا کہ میں نے ایسا لشکر کبھی نہیں دیکھا جو مسلمانوں نے تیاری کی ہے، اور یہ بھی بتا دوں جو ان کا تھوڑا بہت نقصان ہوا ہے اس کی وجہ سے ان کے تیور بدلے ہوئے ہیں اور بہت سخت ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ تم میں سے کوئی اب بچ کے جا نہیں پائے گا۔ ابو سفیان کے ہاتھ کے طوطے اڑ گئے، گھبرا گیا اور فوراً وہاں سے کوچ کا حکم دے دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک پہنچے، پھر بعد میں واپس آ گئے۔ دشمنوں کے دلوں میں اتنا روب بیٹھ گیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ صحابہ کرام کی زندگی جو تھی وہ موت سے محبت نہیں کرتے تھے، موت سے محبت کرتے تھے، موت سے نفرت نہیں کرتے تھے، موت سے بھاگتے نہیں تھے، اور دنیا سے محبت نہیں کرتے تھے۔ دنیا سے محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ حلال طریقے سے نہ کماؤ، آپ حلال طریقے سے کماؤ، حلال مصرف میں خرچ کرو۔ اور ان کو یقین تھا کہ ہماری جو روزی مقدر ہے وہ کر کے رہے گی۔ تو دوستو، یہ وہن جو پیدا ہو گیا ہے، جب تک ہم یہ عزم نہیں کریں گے اور یہ عہد نہیں کریں گے اپنے دلوں میں، جب تک یہ بات نہیں بٹھا لیں گے کہ ہم وہن کو اپنے دلوں سے دور کر دیں گے، دنیا کی محبت کو دور کر دیں گے، موت کی نفرت کو دور کر دیں گے، اس وقت تک ہم ایسے سمندر کی جھاگ کی طرح رہیں گے۔ اور یہ بھی بتا دوں، یہ جو حالات ہیں، بہت سے لوگوں کے ذہن میں بات آتی ہے، اس کا بھی جواب سن لو۔ یہ جو حالات ہے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو ان کو بھی اس سے پہلے تکلیف پہنچ چکی ہے۔ غزوہ بدر میں تمہارا احد میں نقصان ہوا تو ان کا غزوہ بدر میں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ یہ گردش زمانہ ہے، اللہ اس کو تبدیل کرتا رہتا ہے۔ اور کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے تم میں سچے پکے مومن کون ہیں۔ جو سچے پکے مومن تھے غزوہ احد میں وہی ٹکے، جو سچے پکے مومن تھے غزوہ احد کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اور آپ کے ساتھ حمراء الاسد تک 1000 زخم لگنے کے باوجود وہ آپ کے ساتھ گئے کفار کا پیچھا کرنے کے لیے۔
اور جو سچے پکے مومن نہیں تھے غزوہ احد سے پہلے ہی کنی کاٹ گئے، حیلے بہانے کرنے لگے۔ آج آپ جائزہ لے لو، آپ کے بھائیوں کی نصرت میں، ان کی مدد میں اور ان کے لیے جو لوگ کھڑے ہیں یقیناً وہ سچے پکے مومن ہیں، اور جو زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں اپنے محلوں کو بچانے کے لیے، اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے اور اپنے عیش کو بچانے کے لیے، اپنی زندگی کے ایام کو بڑھانے کے لیے تم خود فیصلہ کرو کہ وہ سچے پکے مومن ہیں کہ نہیں ہیں۔ اللہ نے خود فرما دیا کہ ہم ان ایام کو بدلتے رہتے ہیں، ایک گردش ہوتی رہتی ہے تاکہ اللہ جان لے تم میں سچا پکا مومن کون ہے، اور اللہ تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا درجہ دینا چاہتا ہے۔ یہ فیصلہ خود کرنا چاہیے لوگوں کو جو کہ کنی کاٹتے رہتے ہیں، حیلے بہانے کرتے رہتے ہیں، محض زبانی جمع خرچ سے کچھ ڈالر، کچھ ریال، کچھ ہدیہ، کچھ تحفہ، کچھ دوائیں بھیج کر کے سوچتے ہم نے حق ادا کر دیا۔ تو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا جو ہمارے بس میں ہم دعا کرتے رہیں، اور اپنا بھی جائزہ لیتے رہیں کہ ہمارے دلوں میں ایمان کتنا بیٹھا ہے، کتنے اندر تک سرایت کیا ہوا ہے، کہیں ہمارے دلوں میں وہن تو نہیں پیدا ہو گیا ہے، ہمارے اندر کہیں وہن تو نہیں پیدا ہو گیا ہے، دنیا کی محبت کہیں ہمارے اندر گھر تو نہیں کر گئی ہے، موت سے نفرت کہیں ہمارے اندر تو نہیں بیٹھ گئی ہے۔ دوستو جب مسلمانوں میں وہن نہیں تھا، اس کے تعلق سے اللہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ اے لا الہ کے وارث، اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ، کردار قاہرانہ۔ جب یہ تھا تو نگاہ سے تیری سینوں میں دل کانپتے تھے، نگاہ سے تیری سینوں میں دل کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ، وما علینا الا البلاغ۔